اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ غسل اور وضو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جب تک غسل اور وضو صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو جس چیز کی تیاری کے لیے یہ عمل ہے دونوں، یعنی نماز، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا نماز کا عمل بھی جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ لہذا غسل کے ساتھ ساتھ وضو یہ دونوں عمل بہت ضروری ہیں تاکہ یہ اچھے سے ادا ہوں اور اچھے سے تیاری ہو تو ہماری نماز کا عمل جو فرض عمل ہے وہ اچھے سے ادا ہو سکے۔ وضو کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو ایک اسلامی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، جو کہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہے۔ وضو کی اہمیت کیا ہے؟ تو وضو کا قرآن کریم میں بھی جو ہے ذکر آتا ہے، جس میں سورہ المائدہ کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ حدیث میں بھی وضو کی فضیلت اہمیت کا ذکر آتا ہے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 832، جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو اس کے منہ سے سبھی گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ وضو کے اور کیا فائدے ہیں؟ تو وضو بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمیں عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے اور بھی فائدے ہیں، جیسے وضو کرنے سے بدن کی صفائی بنی رہتی ہے اور اس سے بیماریوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے کہ جب وضو کیا جاتا ہے، جو کہ حدیث کے مطابق ہے کہ وضو کرنے سے جو انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ہمیں وضو کرنا ہو تو ہم اس کی نیت کریں، اور نیت اصل میں دل سے کیا جانے والا ارادہ ہے، یا ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ ہم کون سا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کہنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ وضو کرنے میں دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد کلی کرنا ہے، اور یہ عمل بھی 3 بار ہونا چاہیے کہ منہ میں پانی لے کر کلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے، جو کہ 3 بار کرنا ہے، اور ناک میں اس طرح سے پانی ڈالنا ہے کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، اور یہ عمل بھی 3 بار کرنا ہے۔ چہرہ جو کہ ماتھے سے تھوڑی تک کی، اور دونوں کانوں تک چہرہ دھونا ہے، یہ عمل بھی 3 بار ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، یعنی ہر ہاتھ، پہلے داہنا ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ، انگلیوں سے کوہنی تک دھونا اور ہر ہاتھ کو 3 بار دھونا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، یعنی گیلے ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا ہے، اور یہ عمل 1 بار کیا جانا ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، جو کہ ترجنی والی انگلی کے سرے سے کانوں کو مسح کرنا ہے، اور کانوں کے پیچھے بھی انگلیوں سے مسح کرنا ہے۔ اور سب سے آخری عمل ہے پیروں کو دھونا، اس طرح کی ٹخنوں تک ہمارے پیر دھلیں۔ پہلے دائنا پیر 3 بار، اور اس کے بعد بایاں پیر 3 بار دھونا ہے۔ وضو میں جو عمل یہ بھی بتائے، ان میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کا ادا ہونا فرض ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی عمل چھوٹ جاتا ہے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں وضو میں جو فرائض ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلا ہے چہرے کا دھونا۔ فرض عمل کی بات کر رہا ہوں، ابھی شروعات تو ہوتی ہے ہاتھ دھونے سے، لیکن جو فرض عمل ہے
جس میں سے کوئی بھی ایک عمل چھوٹا تو وضو ہی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو فرض عمل میں سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، تیسرا عمل ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو کہ گیلے ہاتھوں سے، نم ہاتھوں سے چوتھائی سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ چوتھا عمل ہے دونوں پیروں کو ٹکنوں تک دھونا۔ یہ 4 عمل جو ہے وضو میں فرض ہیں، جس میں سے کوئی عمل چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہ عمل کو بہتر طریقے سے کیسے انجام دیا جائے، اس کے لیے سنت عمل ہیں جن کے لیے بھی کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے فرض اچھی طرح سے ادا ہو سکیں۔ جس میں سنت عمل میں سب سے پہلا ہے نیت کرنا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، طہارت کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تیسرا ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ چوتھا ہے مسواک کرنا۔ پانچواں ہے 3 بار کلی کرنا۔ چھٹواں ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتواں ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ آٹھواں ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نوواں ہے ہر اعضاء یا حصے کو 3 بار دھونا۔ 10واں ہے 1 بار سارے سر کا مسح کرنا۔ 11واں ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ 12واں ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی جو عمل پہلے ذکر کیا گیا ہے، جو عمل اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ اور اسی طرح سے 13واں ہے کہ ایک حصے کے خشک ہونے کے پہلے جو ہے دوسرے حصے کو دھو لیا جانا، یعنی بیچ میں اتنا گیپ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے وضو میں مستحب چیزیں ہیں کہ جیسے دائنے سے شروع کرنا، پہلے دایاں ہاتھ دھونا یا دایاں پیر دھونا، گردن کا مسح کرنا، وضو کے کاموں کو خود سے کرنا، کسی اور کی مدد نہ لینا، اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ چوتھا عمل ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا۔ پانچواں ہے پاک صاف اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ مستحب میں ایک ہے کہ پانی کا نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، جتنا ضرورت ہو اس کا خیال کرتے ہوئے استعمال کرنا۔ وہ کون سے عمل ہیں جو مکروہ ہیں، جیسے ضرورت سے بہت زیادہ پانی بہانا، یا پھر بہت کم پانی استعمال کرنا ہے کہ صحیح طرح سے جو ہے وضو کا عمل بھی نہ ہو سکے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ بنا بسم اللہ پڑھے وضو کرنا، ترتیب کو بدل دینا کہ جیسے دائیں کے بعد بائیں کی ترتیب ہے تو اس کا الٹا کرنا، پہلے بایاں ہاتھ یا بایاں پیر دھونا، گندے پانی سے وضو کرنا، یا ایسے برتن جو گندا ہو یا نجاست لگی ہو۔ وضو کے دوران بولنا یا ہنسی مذاق کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں عمل میں ہے، وضو میں بھی ہے اور مسجد کے آداب میں بھی ہے۔ اسی طرح سے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا ہے پخانا یا پیشاب کرنا یا اس کا ہو جانا، دوسرا ہوا کا خارج ہونا، تیسرا ہے بدن کے کسی حصے سے خون یا پس اتنا نکلنا کہ وہ بہہ جائے، چوتھا ہے منہ بھر کے قے ہو جانا یا الٹی ہو جانا، پانچواں ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر اگر گہری نیند سو گیا تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ساتواں ہے مجنون یا دیوانہ ہو جائے، آٹھواں ہے نماز پڑھتے وقت میں ایسی زور سے ہنسنا کہ آواز آ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو وضو کے لیے جو فرض اور واجبات، سنت، مستحب اور مکروہات اور وضو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو میں نے اس کو لیا ہے یہ تعلیم الاسلام کی کتاب ہے، اس سے یہ باتیں میں نے لی ہے، جن کے مصنف ہیں حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کتاب پبلش کی گئی کتب خانہ عزیزیہ اردو بازار جامع مسجد دہلی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔